قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ ساما ہوا۔ میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آج کے اس اجتماع میں شریک ہونے کا شرف پا رہے ہیں۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمایا جائے۔ جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت اور الفت کے ساتھ، جس ادب اور احترام کے ساتھ میں اور آپ اس مجلس میں شریک ہوئے، اس کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں حظ وافر نصیب ہو اور اس نورانی اجتماع کی برکتیں اس صورت میں بھی ہمیں نصیب ہوں کہ ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہماری زندگی کے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہو جائے، جو سنیں وہ روحوں تک اترے اور عمل کی توفیق ملے۔ ہم اپنے آقا و مولا سے صرف محبت دعوی زبان تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ہمارے عمل، ہمارے رویے، ہمارے طرز معاشرت، انداز زیست اور زندگی کے تمام شعبوں میں حضور علیہ السلام کی سیرت کا رنگ جھلکتا دکھائی دے۔ اور آج کی اس بابرکت محفل کی برکتیں ہمیں حضور کی قربت کا ذریعہ اور سبب بنے، منتظمین کو اس کی جزائے خیر عطا کی جائے، علماء کرام، عمائدین شہر اور معزز سامعین حاضرین جس طرح تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کو یہاں سے اٹھ کے گھر جانے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ ہم نے اتنا تذکرہ نہ کسی کا ہوتے دیکھا نہ ہوا جتنا ذکر میرے حضور علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستاں ہے۔ گھر گھر انہی کی باتیں اور ہر لب پہ انہی کے نام کا چراغاں ہے، اور اہل محبت آپ کا ذکر کر کے قلب کی تسکین اور روح کے قرار کا سامان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ مرتبہ رفیع اپنے محبوب کو عطا کیا
جو انہی کا مقصوم ہے۔ یوں تو پیغمبر، رسول، اولو العزم ہستیاں، عالی مرتبت شخصیات دنیا کے اوپر جلوہ گر ہوتی رہیں، اور ان کے وجود کی برکتوں سے کفر، ظلم، جبر مٹتا رہا، اور ان کے پاکیزہ وجود کی اجالے پھیلتے رہے۔ اللہ کا ہر نبی قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے، اور اللہ نے اپنے ہر پیغمبر کے ذریعے سے ظلم اور جبر اور اندھیروں اور کفر کو مٹایا، لیکن جو شان اور جو رفعت اور جو مقام اللہ نے اپنے محبوب کو دیا وہ انہی کا حصہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ کہا یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے اللہ سے شرف کلام پایا، اور کوئی ایسا بھی ہے جو درجوں میں سب سے اوپر چلا گیا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ، جن بلندیوں تک وہ پہنچے وہاں کسی کا تصور اور تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ مقامات رفیع اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ آئیے میں تمہیں ایک مجلس رحمت میں لے چلتا ہوں۔ اللہ کے محبوب حجرہ نور میں تشریف فرما تھے، اور صحابہ ایک مجلس برپا کیے ہوئے تھے۔ عنوان کیا تھا؟ انبیاء علیہم السلام کو جو شانیں دی گئیں ان کا تذکار۔ ایک نے کہا آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ ابو البشر ہیں، انسانیت کا نقطہ آغاز ہیں، مسجود الملائکہ ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا، خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں۔ دوسرا بولا ہوا کذالک، تم نے جیسا کہا ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو اعزازات دیے، جو شانیں دی، وہ انہی کا مقصوم ہے۔ لیکن شان حضرت ابراہیم کی کون سی کم ہے کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، خلت کا تاج ان کے سر پہ پہنایا گیا، امتحانات میں ڈالے گئے تو سرخرو ٹھہرے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ تماشائے لب بام نہیں تھا، لیکن اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس مرحلے سے بھی گزرے۔ بے خطر نارے نمرود کے اندر چھلانگ لگا دی، وادی غیر ذی زرع کے اندر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آگے اللہ کے حکم پر۔ کیا شان ہے اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر کی۔ تیسرے نے کہا ہوا کذالک، ہاں ایسے ہی ہے، لیکن شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کون سی کم ہے، سر طور خدا سے ہم کلام ہونے والا اللہ کا کلیم۔ اللہ نے ان کو جو عصا عطا کر رکھا تھا وہ کئی معجزات پر مشتمل تھا، کبھی اژدہا بن جاتا، کبھی روشنی دینے لگتا، کبھی اس سے بکریاں ہانکتے، اور کبھی اتنا لمبا ہو جاتا کہ پتے جھاڑتے، کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے۔ یار کیا شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ ایک بولا ہوا کذالک، ہاں ہاں ایسے ہی ہے، لیکن شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی تھوڑی ہے۔ کلمۃ اللہ، روح اللہ، بن باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو جو شان عطا کی وہ انہی کا مقصوم ہے۔ لوگوں کے پیٹ ان کے سامنے شیشے کی بوتلوں کی طرح تھے، جو لوگ کھا کے آتے وہ بھی بتا دیتے، اور جو ذخیرہ کر کے آتے وہ بھی بتا دیتے۔ مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی، نابینا کی آنکھوں پہ انگلی رکھتے نور اتر آتا، مٹی کا پرندہ بنا کے اس کو پھونک مارتے ہوا میں لہرا دیتے اور وہ اڑنے لگتا۔ کہا کیا شان ہے جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ کی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی تو بات آپ جانتے ہیں کہ آگے کہاں تک جانی تھی، لیکن اگلا مضمون شروع ہونے سے قبل حضور خود ہی تشریف لے آئے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ عملاً چراغاں ایسے ہوا
کہ حضرت عیسیٰ تک انبیاء کا تذکرہ کرتے کرتے صحابہ پہنچے، مختلف نبیوں کا ذکر کیا تھا۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو اللہ کے محبوب حجرہ انور سے باہر نکلے اور حضور تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ کے چہروں پر خوشی کے آثار حویدہ ہوئے۔ فرمایا میں تمہارے کلام کو بھی سنا ہے اور تمہارے تعجب کرنے کو بھی سنا ہے۔ انبیاء کی شان پر تمہارا تعجبیہ اظہار اور وہ خوشی کی وجہ سے تعجب کیا جاتا ہے۔ کبھی تعجب کسی اور کی وجہ سے کیا جاتا ہے، کبھی مسرت میں تعجب کیا جاتا ہے۔ فرمایا میں تمہارا کلام بھی سنا اور تمہارا تعجب کرنا بھی سنا۔ تم نے کہا آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، بڑی شانوں کے مالک ہیں، ہوا کذالک، ایسے ہی ہے۔ تم نے کہا حضرت نوح نجی اللہ ہیں، ہوا کذالک۔ تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ہوا کذالک۔ تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ہوا کذالک۔ تم نے درست کہا، لیکن فرمایا الا وانا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں۔ الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ یہ بات بطور فخر نہیں کہہ رہا، بلکہ حقیقت واقعیہ ہے جو حضور بیان کر رہے ہیں۔ تحدیث نعمت کے طور پہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں الا وانا حبیب اللہ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھوں میں ہوگا۔ اور یہ تم نے جتنے نبیوں کا ذکر کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، یہ سارے کے سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ انا اکرم الاولین والآخرین، جو گزر گئے ہیں میں ان کا بھی افتخار ہوں، ان میں سے افضل اور اشرف ہوں، آنے والوں میں بھی افضل و اشرف ہوں۔ ولا فخر، اور اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا اور مجھے سب سے پہلے جنت میں داخلے کا اعزاز ملے گا، اور میرے ساتھ مسلمانوں کے فقراء ہوں گے، اور اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ یہ ہے شان میرے اور آپ کے آقا و مولا کی۔ نبی سارے محترم ہیں، عظمتوں کے مالک ہیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، جو رفتیں آپ کو ملی ہیں، جو شانیں آپ کا مقصوم ہوئی ہیں۔ اب ایک ایک نبی کی عظمتوں اور رفتوں اور عطا کیے گئے معجزات اور براہین کو دیکھیں، پھر حضور علیہ السلام کو عطا کردہ معجزات اور حضور کی شانوں اور حضور کی عظمتوں کے بیان کی طرف آئیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ حضور نبیوں میں ایسے ہیں جیسے پھولوں میں گلاب ہوتا ہے اور ستاروں میں مہتاب ہوتا ہے۔ اللہ نے جو عظمتیں عطا کی ہیں، جو رفتیں عطا کی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کا ہی مقصوم ہے۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، انسانیت کا نقطہ آغاز ہیں، لا شک کافی ہے، مسجود الملائکہ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، اس کائنات میں دست قدرت سے بنائے گئے اللہ کے شاہکار، تمام انسانوں کے باپ۔ لیکن آئیے حضرت جابر سے پوچھئے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا متی وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا یا جابر ہو، اور حضور نے کیا جواب دیا؟ کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے مرحلہ تعمیر کا سلسلہ بھی جاری تھا، ابھی مٹی اور پانی کے مابین مرحلوں میں تھے، ابھی ان کا خمیر گوندا جا رہا تھا کہ میرے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا ہوا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، لیکن ابو البشر ابھی معرض تخلیق میں ہے، ابھی ان کے وجود کو تخلیق کرنے کے لیے، ان کا مجسمہ تیار کرنے کے لیے مٹی گوندی جا رہی ہے، وہ ماؤ تین کے مرحلے میں ہیں، ابھی ان کے آزاد ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ حضور کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ حضور تخلیق میں اول ہیں، بعثت میں آخر ہیں۔ اللہ اکبر، میاں صاحب نے قلم توڑ دیا، نور نبی دا اس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا، اول آخر دو میں پاسے اوہو مل کھلویا۔ اور اقبال بولے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر،
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ سوال اٹھا کہ جو اول ہے وہ آخر کیسے، جو آخر ہے وہ اول کیسے؟ تو سعدی نے کیا کمال بات کہی، تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچ موجود شد فرح تست۔ جو کسان اور عام آدمی دیکھتا ہے، دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے۔ عام آدمی دیکھتا ہے یہ پہلے تنا ہے، اس کے بعد شاخیں ہیں، شاخوں پر پتے ہیں، پتوں کے بعد کلیاں نمودار ہوئی ہیں، کلیاں جو ہے وہ شباب پہ پہنچی تو پھول بنے، پھول اپنے عروج اور بانکپن سے گزرے تو پھل بن گئے، اور پھل نقطہ کمال کو پہنچ کے پک کے دوبارہ بیج بن گئے۔ تو تنے سے سلسلہ شروع نظر آتا ہے اور بیج پر منتج ہوتا نظر آتا ہے۔ لیکن ایک کسان سے پوچھئے، ایک مالی سے پوچھئے جس نے باغ لگایا، وہ کہتے ہیں نہیں، تنے سے پہلے بھی بیج تھا اور سب سے آخر میں بھی بیج ہے، یعنی بیج سے ہی یہ درخت شروع ہوا ہے اور اس کے آخر میں بھی بیج آیا ہے۔ اول آخر دوویں پاسے اوہ مل کھلوتا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تو جو عظمتیں حضور کو دی گئی، کہا آدم علیہ السلام کا بھی خمیر گویا جا رہا تھا، میرے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ عظمت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے علوم عطا کیے گئے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن کی قطعی نص ہے۔ فرشتوں کے سامنے جب کہا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا یہ تو دینگا مشتی کرے گا، یہ تو شر و فساد بپا کر دے گا، تیری تسبیح اور تقدیس کے ترانے تو ہم پڑھتے ہیں، مطلب کیا؟ استحقاق خلافت، نیابت ہمیں حاصل ہے۔ تو اللہ نے ارشاد کیا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ تو انہوں نے صاف صاف کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنے بس سکھائے گئے ہیں، پڑھائے گئے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ کہا اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کے نام بتا دیے۔ علماء نے لکھا، حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا حتی القصا والقصیٰ، یہ پیالہ ہے اور یہ چھوٹے سائز کی پیالی ہے، صفاتها ونعوتها، چیزیں بنتی کیسے ہیں، ان کا طریقہ استعمال کیا ہے، اور ٹوٹ جائیں تو ان کو جوڑنا کیسے ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں، سندھی میں کیا کہتے ہیں، 70,000 بولیاں بھی سکھائیں۔ یہ آدم علیہ السلام کا علم ہے، اور فرشتے عاجز آئے اور آدم علیہ السلام ایک ایک چیز کا نام بتانے لگے۔ یہ بڑا اعزاز ہے جناب آدم علیہ السلام کا۔ لیکن آؤ میں تمہیں حضور کی دہلیز اور حضور کی چوکھٹ پہ لے چلوں۔ میرا رب کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب آپ جو بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے رب نے تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا، اور یہ تمہارے رب کا بہت بڑا فضل ہے جو تمہارے اوپر ہوا ہے۔ یعنی کائنات کی کوئی شے نہیں ہے جو حضور سے مخفی رہی ہو، اور کائنات کا کوئی گوشہ نہیں ہے جو حضور کی نظروں سے اوجھل ہو۔ بلکہ ایک حدیث سنیے جو صحیحین میں ہے، بخاری مسلم اٹھائیے اور کتب حدیث اٹھائیے، یہ روایت آپ کو ملے گی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا، ابھی دجال آیا نہیں، ابھی دجال کی نشانیاں نمودار ہوئی ہیں، دجالی قوتوں کا ظہور ہوا ہے، اور اس بات کو بتائے ہوئے 1450 سال بیت گئے ہیں، اور ابھی دجال کا آنا باقی ہے۔ فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دجالی قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہوں گے، لڑیں گے۔ انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں۔ آج فورسز کا جو سربراہ ہے، چاہے وہ سول ہیں یا ملٹری فورسز ہیں، ان کا سربراہ اپنے سپاہیوں، اپنے فوجیوں کے نام نہیں جانتا، سارے افسران کے نام نہیں جانتا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی جو فوج ہے، جو صدیوں بعد پیدا ہونے والی ہے، انی لعارف اسماءہم،
فرمایا میں ان کو نام بنام جانتا ہوں. بات ختم نہیں ہوئی. وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، میں ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں. کہانی سمٹی نہیں ہے، آگے سنیے. وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن سواریوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کون کس باپ کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کی سواری پہ بیٹھ کر کے میدان عمل میں موجود ہوگا اور دجال کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. اللہ اکبر. ہم تو عربی جاننے والے نہیں ہیں، لیکن اہل غزہ کو تو پتہ ہے کہ حضور ہمیں پہچانتے ہیں، اس لیے وہ برسر پیکار ہیں، اس لیے وہ جبر، ظلم اور ناانصافی کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ عرض گزار ہونا چاہوں گا کہ اللہ اہل غزہ کی مدد فرما. یہ پوری امت کی طرف سے کفارہ ادا کر رہے ہیں اور حق اور حقانیت کے لیے ظلم، جبر، جور اور زیادتی کے خلاف کھڑے. دنیا کا سارا کفر اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے اور 56-57 اسلامی ملکوں میں کوئی ایک بھی ان کے پیچھے نہیں کھڑا. نہتے آلات حرب و ضرب بھی بہت محدود ہیں، تعداد میں بہت تھوڑے. جس خطے میں کھڑے ہو کر کے جبر کو للکارا ہے وہ بھی 10-12 کلومیٹر سے لے کر 44 کلومیٹر کی ایک چھوٹی سی پٹی ہے، جس کے ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف، دو طرف اسرائیل ہے اور ایک طرف صرف 11-12 کلومیٹر جو ہے وہ مصر کا بارڈر لگتا ہے جو بند ہے. اور یہ سینڈوچ بنے ہوئے ہیں درمیان کے اندر. لیکن کیا جذبہ ہے ان لوگوں کا کہ میدان عمل میں موجود ہیں. دنیاوی اسباب، آلات حرب و ضرب، کسی کی پشت پناہی، کسی کی تائید. آج تو ہمارے حکمران پوری دنیا کے 56-57 اسلامی ملک اسرائیل کے خلاف بیان دینے سے قبل بھی ناپتے تولتے ہیں بیان کے، اس کے مزاج پر کہیں زیادہ بوجھ نہ آ جائے. اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے تھوڑے سے بیان تراشتے ہیں، لیکن اس کی سختیاں اور اس کے اندر جو ہے وہ الفاظ کی نرمیاں پیدا کر کے اور سختیاں دور کر کے بڑا پولائٹ سا بیان بناتے ہیں تاکہ اسرائیل پر بوجھ نہ آ جائے. لیکن وہ نہتے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی تائید حاصل ہے، اس کے رسول کی شفاعت کی امید پر وہ میدان عمل میں موجود ہیں. اور انشاءاللہ ایسا ہوگا، یقیناً ہوگا کہ یہ اسرائیل پسپا ہوگا، اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا ہوگا انشاءاللہ. اور یہ وقت آنے والا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اللہ کے محبوب نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، جہاد کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اقصیٰ کے دروازوں پر حق کے لیے لوگ لڑتے رہیں گے. وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لڑنے والے ہوں، حق کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں تو 72 بھی کافی ہوتے ہیں. حق کے لیے جان دینے والے ہوں 313 بھی کافی ہوتے ہیں. ہماری تاریخ کوئی مختلف نہیں ہے ان چیزوں سے. ہماری تاریخ انہی واقعات سے بھری پڑی ہے. یہ تھوڑے سے لوگ، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں لوگ جو مسلمان ہیں وہ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے. 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے. کفر تو جمع ہوگا اور وہ دجالی قوتوں کے ساتھ ہوگا، دجال کا ظہور ہو جائے گا اور مسلمان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے. ایک گروہ وہ کہ جس کو قتل کر دیا جائے گا، جو ختم کر دیا جائے گا، تہہ تیغ ہو جائے گا. دوسرا گروہ وہ کہ جو منطقیں تراشے گا، اپنی کمزوری کو حکمت کا نام دینا شروع کر دے گا اور کہے گا کہ اتنی بڑی قوت کے سامنے، اس بپھرتے ہوئے طوفان کے آگے بند باندھنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. اس طوفان کے آگے کچلے جائیں گے، مارے جائیں گے. حکمت یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ ہٹ جائیں اور اس کا مقابلہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. تو دوسرا گروہ، ایک بہت بڑا گروہ امت کا، وہ فرار کا رستہ یوں اختیار کر لے گا، منطق تراش کر کے، اس کو حکمت کا نام دے کے، اس کو اپنی دانائی قرار دے کے، اس کو اپنی دانش مندی قرار دے کے جہاد کے راستے سے ہٹ جائے گا. صرف ایک گروہ فرمایا قائم رہے گا جو ظلم کے خلاف لڑتا رہے گا اور اقصیٰ کے دروازوں پر کھڑا رہے گا اور حق اور حقانیت کے لیے پوری قوت کے ساتھ میدان عمل میں موجود رہے گا. اور حضرت امام مہدی بھی انہی کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ بھی انہی کے پاس آئیں گے.
حضرت عیسیٰ ان کے پاس نہیں جائیں گے جو آسودہ بنکروں کے اندر بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے محلات کے اندر بڑی لمبی لمبی گاڑیاں لیے بڑے آسودہ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہمارے جیسے محض خطبے دینے والوں کے پاس حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے جو برسر پیکار ہوں گے، جو میدان عمل میں موجود ہوں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس منظر کو بیان کیا ہے کہ وہ وقت کتنا شاندار ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار سے اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تازہ وضو کے آثار آپ کے چہرے سے حویدہ ہوں گے، اور صفیں ترتیب دی جا چکی ہوں گی، نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ آئیں گے تو حضرت امام مہدی انہیں کہیں گے آپ آئیے اور امامت کروائیے۔ تو حضرت عیسیٰ حضرت امام مہدی سے کہیں گے نہیں، امامت آپ ہی کروائیں۔ تو حضرت امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، صف میں باقی مسلمانوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم بھی آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس وقت امت 3 گروہوں میں بٹ چکی ہوگی۔ میں نے کہا ایک کٹ چکی ہوگی، ایک فرار کی راہ اختیار کر چکی ہوگی، اور ایک میدان عمل میں موجود ہوگی، اگرچہ وہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہوں، التجا کرتا ہوں اور یہ دشمن غرق ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ بتاؤ ان 2 راستوں میں سے کس راستے کو اختیار کرنا ہے؟ جو صدیوں سے لڑتے آ رہے ہوں گے تو انہیں تو یہی کہنا چاہیے کہ آپ ان کو بد دعا دیجئے اور یہ ختم ہو جائیں، لیکن وہ کہیں گے نہیں، ہم ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، ہم لڑ کے میدان جیتنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سانس لیں گے، جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے، ان کے انفاس کی خوشبو سے دجال پگھلے گا، اور پھر اللہ مسلمانوں کو اتنی شاندار فتح عطا کرے گا کہ کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی صہیونی چھپے گا تو اللہ جل شانہ کے اذن سے وہ پتھر آواز دے کے مسلم مجاہد سے کہے گا کہ ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صرف الغرقد نامی ایک درخت ہے، جھاڑی ہے، جس کو شجرۃ الیہود کہا گیا ہے، وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ صرف یہودیوں کو پناہ دے گا۔ اس کے علاوہ نہ درخت، نہ کوئی اور پتھر، نہ کوئی اور جگہ، نہ کوئی اوٹ ان کو پناہ دے گی۔ وہ بول کے کہیں گے ہمارے پیچھے یہ ظالم چھپا ہے، اور مسلمان آگے بڑھ کے اس کا سر کاٹیں گے۔ اور پھر وہ منظر حدیث پاک میں، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایسا پھر منظر ہوگا کہ اللہ اسلام کو فتح دے گا۔ جو دجال ہے وہ مارا جائے گا بھاگتا ہوا مقام لد پر، جہاں آج دنیا کا حساس ترین ایئرپورٹ ہے، اور اس کا ایک ٹرمینل بالکل بند ہے ہنگامی حالت کے لیے۔ تو آج سمجھ آئی، اس وقت تو دیہات تھا جب حضور نے فرمایا، لیکن آج اس مقام لد کے اوپر جو ہے وہ جو ٹرمینل رکھا گیا اسپیشل ہنگامی صورتحال کے لیے، تو وہاں سے بھاگتا شاید مارا جائے گا۔ تو دجال پھر اپنے نقطۂ انجام کو پہنچے گا، اور پھر حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث سنیے، فرمایا پتھر، اینٹ اور گارے سے بنا ہوا کوئی مکان، چمڑے اور اون سے بنا ہوا کوئی خیمہ کائنات میں ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ میں اس کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی چھت ایسی نہیں رہے گی جہاں میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا۔ اللہ اسلام کو غالب کرے گا، اور مسلسل 40 سال تک اسلام کا غلبہ یوں رہے گا۔ خلیفۃ المسلمین کے ڈر سے کوئی ظلم نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ کسی گھاٹ سے شیر پانی پی رہا ہو تو بکری پانی پینے کے لیے آتے ہوئے ڈرے گی نہیں، وہ بھی شیر کے پاس آ کے پانی پینے لگ جائے گی، چونکہ اسے یقین ہوگا کہ مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا ہے، یہ میرے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! سانپ ڈسنے کی ہمت نہیں کرے گا کہ خلیفۃ المسلمین بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ یوں اسلام کو عزت دے گا، اسلام کو وقار دے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنے کا جو وعدہ ہے وہ تکمیل پذیر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ شادی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ نے تجرد کی زندگی گزاری ہے، پھر شادی کریں گے، آپ کی اولاد ہوگی، تبھی آپ کا وصال ہوگا۔ بلکہ حدیث کے لفظ سنیے، جب یہ سارا کام مکمل کر چکے ہوں گے، دجال اپنی موت کی گھاٹ اتر چکا ہوگا، پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا چکا ہوگا، تو حضور نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور پھر یہ سارا کام جب مکمل کر لیں گے تو پھر حضور فرمایا وہ میری قبر پہ آئیں گے۔ کام مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ سیلوٹ تو بنتا ہے کہ حضور جو ڈیوٹی لگائی تھی میں نے پوری کر دی، فرمایا پھر وہ میری قبر پہ آئیں گے، فیقول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری قبر انور پہ آ کے مجھے یا محمد کہہ کے صدا دیں گے۔ فرمایا کہ جب وہ یہ دعا دیں گے تو فرمایا کہ میں فَأَجِیبَنَّ ہوں، تو میں حضرت عیسیٰ کو قبر سے جواب دوں گا، اور اسلام کا کلمہ بلند ہوگا اور سچائی کا بول بالا ہوگا۔ یہ ہونے والا ہے۔ اب ہم کس پلڑے میں ہیں، کس جہت میں ہیں، آج تو ہم نے یہ باتیں بھی کرنا چھوڑ دیں، یہ طبیعت کے اوپر شاخ گزرتی ہیں۔ صحابہ حضور کو دجال کے بارے میں ایسے بتایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں۔ بلکہ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے ایک کھجوروں کا جھنڈ تھا ایک طرف اور ہم ادھر بیٹھے تھے، تو آقا کریم نے دجال کا واقعہ بیان کیا اور ہمیں ایسے لگا جس طرح جھنڈ کے پیچھے سبھی نکل آئے گا، اس طرح دجال کے بارے میں بیان کیا۔ دجالی قوتیں تو اس وقت ظہور پذیر ہو گئی ہیں، لیکن وہ عملی طور پہ دجال جب آئے گا وہ زندہ بھی کرے گا، وہ مارے گا بھی، اس کے پاس دولت کے خزانے بھی ہوں گے، جس کو چاہے گا نواز دے گا۔ میں کہتا ہوں اگر ہم نے اپنی اولاد کو دجال کی فتنہ سامانیوں کے بارے نہ بتایا اور اس کے ساتھ جڑنے والا جہنم کا جو ہے وہ ایندھن بنے گا یہ نہ بتایا، تو بہت سارے لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ جو پیکج وہ دے گا، جو وہ دولت دے گا، تو لوگ کہیں گے اتنا اچھا پیکج دے رہا ہے، جنت دوزخ بعد میں دیکھیں گے۔ تو آج اگر دجال آ جائے تو کتنے لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے مکے اور مدینہ المنورہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، جرف کے مقام تک آئے گا، لیکن جب وہ آگے آنا چاہے گا تو اللہ نے مدینے کے دروازوں کے اوپر فرشتے مقرر کیے جو دجال کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ لیکن زلزلہ آئے گا جب قدم آگے بڑھائے گا، 70,000 منافق مدینہ المنورہ سے نکل کے دجال کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھی بنیں گے 70,000 لوگ۔ اللہ، اور ماؤ شما کس شمار میں ہیں؟ تو ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہوگا، دجالی فتنوں سے ان کو آگاہ کرنا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سارے شیطانی اور دجالی فتنوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ اپنی نسل کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم بے بس ہو گئے، اولاد کے سامنے ہم نے ہتھیار ڈال دیے، اس لیے کہ ہمارا اپنا کردار بھی اتنا پاکیزہ نہیں رہا۔ نوجوانہ چوں زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن، اقبال نے کہا کہ نوجوان حیا سے بیگانہ ہو گئے، یہ تو افسوس کی بات ہے، لیکن بوڑھے لوگوں کی آنکھوں کے اندر بھی وہ حیا باقی نہیں رہا۔ دخترانے او بچشم خود اسیر، شوخ بینوں شوخ چشموں خردہ گیر، ساختہ پرداختہ دل باختہ ابرواں مثل دو تیغ آختہ۔ آج ہم دجالی فتنوں کا شکار ہو گئے ہیں، اور اگر دجال آ گیا تو دجال کے ساتھ ملنے والوں کی تعداد بہت ساری ہوگی، صرف وہی بچے گا جس کو اللہ کی خاص تائید اور نصرت حاصل ہوئی۔ تو اس کو لائٹ نہیں لینا، ہم نے اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ وہ کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے دجال، اور دجال کے خلاف ہم نے عملی طور پہ کھڑے ہونا، چاہے کاٹ دیے جائیں، چاہے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اقصیٰ کے ان مجاہدوں کو میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جو مٹھی بھر ہونے کے باوجود وقت کے جابر اور دجالی قوتوں کے خلاف کھڑے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کے بچوں کا کیا ہوگا اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، لیکن حق اور حقانیت بھی کوئی دولت ہوتی ہے، وہ بھی کوئی طاقت ہوتی ہے، وہ بھی کوئی توانائی ہوتی ہے۔ تو سنو، حضور نے فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے کچھ غلام اس دجال کے مقابلے میں نکلیں گے
کتنے عظیم لوگ ہوں گے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں، واسماء آبائہم، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، والوان خیولہم، اور ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو جناب آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، لیکن جو علم میرے حضور کو دیا گیا وہ تمام نبیوں سے فائق تھا، اور حضور کے علم کی وسعتیں، اس کا کیا کہنا۔ حضرت آدم کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کان فی جبہتہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت آدم کی پیشانی میں حضور کا نور ہی تو جھلک رہا تھا، سجدہ تو اس نور کو ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جس نبی کی شان دیکھو، حضرت موسیٰ کی شان دیکھیے، اللہ سے خود تقاضا رویت کرتے ہیں، رب ارنی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرے جلووں کی تاب نہیں لا سکتے۔ یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ نالین اتار کے وادی تقدس معاب میں قدم رکھتے ہیں، کوہ طور پہ خود چل کے جاتے ہیں اور تقاضائے رویت خود کرتے ہیں، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور دوسری جانب حضور ام ہانی کے گھر میں چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں، جبریل آتا ہے، حضور کے قدموں کو چومتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، حضور آپ سو رہے ہیں، آپ کا رب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک چل کے جاتا ہے، خود تقاضائے رویت کرتا ہے، نالین اتار کے جاتا ہے، تو جواب ملتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ پاتے، تمہارے اندر، تمہاری آنکھوں میں وہ توانائی نہیں کہ میرے جلووں کی تاب لا سکو۔ اور ایک سو رہا ہے، استراحت کر رہا ہے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ایک چل کے جاتا ہے اور محروم تماشا رہتا ہے، اور ایک گھر میں بیٹھا ہے تو بلایا جاتا ہے، براق باہر کھڑا ہے، حضور آئیے، آپ کا رب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنے کے باوجود کہ تم نہیں دیکھ سکتے، تاب نہیں لا پاؤ گے، علماء نے کہا چونکہ انہوں نے اللہ کا کلام سنا ہوا تھا تو آج وہ بے چین تھے کہ جس کے کلام میں اتنا لطف ہے اس کے دیدار کا مزہ کیا ہوگا۔ تو کہا مالک میں تیرا جمال جہاں آرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آواز آئی انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے اپنی تجلی کو، اپنی رویت کو معلق کیا استقرار جبل کے ساتھ۔ اگر آپ کی توجہ ہو اور میری آواز صحیح طرح آپ تک پہنچ رہی ہو تو میں یہاں بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے جلووں کو سب سے پہلے درخت سے چمکتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے کلیم ابھی جوانی کی عمر میں تھے اور مصر میں تھے، فرعون کے گھر میں ان کی نشأت ہوئی تھی، تو ایک قبطی زیادتی کر رہا تھا بنی اسرائیل کے ایک شخص پر، تو حضرت موسیٰ اچانک گزر رہے تھے تو اس نے شکایت کی، تو آپ نے تھپڑ مار دیا اس قبطی کو۔ جلالت اتنی تھی کہ وہ تاب نہ لا سکا، وہیں ڈھیر ہو گیا اور مر گیا۔ مصر کے حالات ناخوشگوار ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ قرآن میں ساری حکایت موجود ہے۔ مصر چھوڑ کے شہر مدین کی طرف چل دیے۔ وہاں ایک کنواں تھا جس پہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ دو لڑکیاں پردے میں سمٹی ہوئی، حیا میں لپٹی ہوئی، وہ اپنے جانور ایک سمت لیے کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ حیا کی وجہ سے مردوں کے ہجوم میں گھسنا پسند نہیں کر رہی اور انتظار کر رہی ہیں کہ سارے لوگ پانی پلا کے چلے جائیں تو بعد میں ہم اپنے جانوروں کو سیراب کریں۔ آپ آگے بڑھے، ان کے جانور ہانکے، پانی پلایا اور جانور پھر ان کی جانب دھکیل دیے۔ وہ بہت خوش ہوئیں اور وہ اپنے گھر پہنچ گئیں۔ ان کے والد نے کہا کہ اتنی جلدی آج آ گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک صالح پاکیزہ نوجوان، آنکھوں میں شرم و حیا کی بجلیاں تھیں، اس نے آج ہمارے اوپر مہربانی کی ہے اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر کے ہمارے جانب ہانک دیا ہے۔ تو ان کے والد جو بزرگ تھے اور بوڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ تو ایک ان میں سے حیا میں لپٹی ہوئی آئی اور حضرت موسیٰ سے کہا
کہ میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں۔ تو وہ حضرت موسیٰ ان کے ساتھ چل دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے گھر پہنچے تو وہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور یہ بیٹیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ کی پیشانی میں انوار دیکھے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو حضرت صفورہ کے ساتھ جو ان کی صاحبزادی تھی اس کا نکاح کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کہا کہ مصر کے حالات اب اچھے ہو گئے ہیں، اب واپس چلے جاؤ۔ سردیوں کی رات تھی اور یہ گزر رہے تھے، اور حضرت صفورہ امید کے دنوں میں تھی، ایام حمل چل رہے تھے، اور ان دنوں میں عورت کی طبیعت ذرا نازک ہو جاتی ہے۔ تو سردی میں وہ ٹھٹھرنے لگی تو حضرت موسیٰ نے کہا تم یہاں رکو، وہ سامنے آگ جل رہی ہے، میں تمہارے لیے وہاں سے کچھ آگ لے آؤں تاکہ تم تاپو اور سردی دور ہو۔ جب حضرت موسیٰ آگ لینے آگے بڑھے تو آواز آئی، اے موسیٰ تم مقدس وادی میں پہنچ گئے ہو، اپنے نالین اتار لو۔ اور حضرت موسیٰ جب دیکھا تو وہ آگ نہیں تھی، درخت پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا۔ گئے تھے آگ لینے کے لیے، پیغمبری مل گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے اللہ کی تجلیات آگ میں درخت پر برستی ہوئی دیکھی تھی۔ آج جب اللہ کے حضور تقاضا رویت کر کے آئے تو کہا انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو۔ تو کہا مالک میں تو تیری تجلیوں کو درختوں میں دیکھنے کا عادی ہوں، اور جہاں بندہ پہلی مرتبہ کوئی چیز دیکھ چکا ہو وہاں اس کے لیے دیکھنا آسان ہوتا ہے۔ کہا مالک اب تو مجھے پہاڑ کی جانب مبذول کر رہا ہے۔ فرمایا موسیٰ گھر سے نکلتے ہوئے ماں کو کیا کہا تھا؟ حضرت موسیٰ جب گھر سے نکلے ماں نے دامن پکڑ لیا، تمسکت بعضیالہ، این اطلبک، بیٹے میں تمہیں کہاں تلاش کروں اگر مجھے کوئی کام پڑ جائے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا اطلبنی علی الجبل، مجھے پہاڑ پہ تلاش کر لینا۔ کہا کہ موسیٰ اس وقت سے تیری ماں کی نگاہیں پہاڑ پہ لگی ہیں، اور جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ اب میری تجلیات تمہیں وہاں سے ملیں گی جہاں تیری ماں کی نظر لگی ہوئی ہے، ماں کی نگاہ جمی ہوئی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں میں اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے اور میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا رب کو؟ اپنے حق تو مجھے معاف کر دے، میں اللہ کو راضی کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جا پتر میں نے حق معاف کیے۔ 12 سال تیفور کے جنگلوں میں گھومتے رہے، بستام کے نوا میں اللہ کی تلاش میں 12 سال خاک چھانتے رہے جنگلوں کی۔ ایک دن وہ بستام سے گزر رہے تھے، سوچا چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں۔ رات کا موقع تھا، سردیوں کی لمبی رات تھی، ایک پہر بیت گیا تھا۔ دستک دینے لگے تو دل میں خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام ہی کر جاؤں۔ دستک دینے لگے تو خیال آیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، دکھ کیوں دوں؟ ماں بستر میں جا چکی ہوگی، سرد ماحول ہے، تیرے لیے اٹھے گی، دروازہ کھولے گی۔ اس خیال نے روک دیا دستک دینا، اور وہ دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا۔ سمجھ گئے میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے اور یہ وضو کا پانی ہے، تو دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو، میں بھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے پہچانتی ہے کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ 12 سال کے بعد کہتے میں نے دستک دی، ماں نے کہا بیٹا بایزید ٹھہرو، میں آئی۔ تھوڑی دیر بعد ماں دروازہ کھول رہی تھی اور تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ حویدہ تھے، اور میری حالت بکھری ہوئی، پراگندہ بال، پھٹے لباس، 12 سال جنگلوں کی خاک چھانی، تو میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں میری ماں نے ایسے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا بار الہا، میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہے؟ جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہ جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ کہا پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف نظر کی، اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، اور وہ بھی تجلی ذاتی نہیں تھی، تجلی صفاتی تھی۔ تجلی صفاتی بھی نہیں تھی، تجلی صفاتی کا پرتو تھا، عکس تھا، سایہ تھا، ظل تھا، پرچھائی تھی۔ اللہ نے ذاتی نہیں صفاتی تجلی نہیں، اس کا سایہ اس پہاڑ پہ ڈالا، اور صوفیہ فرماتے ہیں وہ بھی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھا۔ پہاڑ تاب نہ لا سکا، طور جل اٹھا،
حضرت موسیٰ نے جب تجلی کو پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھا، خر موسیٰ صائقہ، قرآن نے بتایا حضرت موسیٰ پر غشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے، خر موسیٰ صائقہ، حضرت موسیٰ گر گئے۔ اللہ اکبر، پھر اٹھے، ہوش آئی تو کہا مالک میں تیرے حضور رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، میں نے تقاضۂ رویت ہی کیوں کیا۔ تجلی صفاتی کا پرتو جو سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھا، پہاڑ پر دیکھ کر، پڑھتے ہوئے دیکھ کر تاب نہ لا سکے۔ لیکن امام برہان الدین حلبی انسان العیون فی سیرت النبی المامون کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کی تجلی کا سرما تو آنکھ میں لگ گیا تھا، عکس تو پڑ گیا تھا، چاہے تاب نہ لا سکے، تو نظر اتنی تیز ہو گئی اور اللہ کا کلام سننے کی وجہ سے سماعت اتنی تیز ہو گئی حضرت موسیٰ کی، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی 9 فراسخ دور سے، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے، تقریباً 50 کلومیٹر دور سے کالے پتھر پر کالی چیونٹی کو کالی رات کے اندھیرے میں چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے، اور اس کے قدموں سے جو سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے اس کو سنتے بھی تھے۔ یہ کس کی نظر کا کمال ہے؟ جس نے تجلی صفاتی کا پرتو پتھر پر پڑھتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لا سکا، اور جو 18 سال کی مدت کے مطابق ذاتی تجلیوں میں گم رہا اور آنکھ بھی نہیں جھپکتا، ما زاغ البصر وما طغى، جس کا قصیدہ بیان ہوا، مجھے بتاؤ اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کا یہ عالم ہے۔ تجلی ذاتی میں گم رہے حضور، اور 18 سال کی مدت کے برابر، اور حضور نے آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ وہاں تو تجلی صفاتی کا پرتو پڑا پہاڑ پر اور تاب نہ لا سکے، اور یہاں کمال یہ ہے کہ جب اس جمال جہاں آرا کو دیکھا تو قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ جھپکی نہ آنکھ بہکی۔ کیسی آنکھ ہے یار، ذرا توجہ ہو آپ کی، تو یہ دنیا پر پہلی مرتبہ ہوا کہ منظر نے نظر کی تعریف کی۔ ہمیشہ نظر منظر کی تعریف کرتی ہے۔ آپ کسی نظارے کو دیکھتے ہیں تو آپ ہی تعریف کرتے ہیں کیا نظارہ تھا۔ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں موسم گرما میں، تو پہاڑوں پر جمے ہوئے برف اور کوثاروں کے مناظر کو آپ بیان کرتے ہیں، پھوٹتے جھرنے، بہتی ندیاں، اور جھیل کی طرح جو ہے وہ آنکھ کی طرح بچھی ہوئی جھیلیں۔ اقبال نے بھی کہا تھا من خدا را آنجا دیدم بے حجاب، میں نے وہاں اللہ کے جلوے بے نقاب دیکھے۔ تو کسی منظر کو نظر دیکھے تو نظر تعریف کرتی ہے، ناظر تعریف کرتا ہے، لیکن معراج کی رات یہ پہلی بار ہوا کہ جب اس نگاہ نے منظر کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا ما زاغ البصر وما طغى، واہ واہ کیسی نظر ہے، نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی۔ تو یہ ہے اس نگاہ کا عالم۔ جس سمت میں دیکھو، جناب یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا، اور ان کے حسن کی دہائی تھی۔ زلیخا دل ہار بیٹھی، اللہ اکبر، بلکہ انہوں نے کہا، تانا دیا، ملک تیموس کی بیٹی ہو کر، عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پہ دل ہار گئی۔ یہ باتیں جب زلیخا تک پہنچی تو اس نے کوئی مناظرہ کرنے کی نہیں ٹھانی، اس کو پتا تھا تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ کہا کہ یہ مناظرے سے، گفتگو سے، بحث سے نہیں مانیں گی۔ ان سب کو دعوت پہ بلایا، ان کے ہاتھوں میں فروٹ دیے اور چھریاں دیں، اور جب وہ کاٹنے لگی تو جناب یوسف ساتھ والے کمرے میں تھے، ان کو جا کے کہا وقالت تخرج لہن، 2 لمحوں کے لیے آ جا، میرے پیار کی لاج رہ جائے۔ یہ کہتی ہیں غلام پہ دل ہار گئی، انہیں پتہ چل جائے غلام ہے یا امام ہے۔ حضرت یوسف نے ہلکا سا نقاب سرکایا اور یہ ناشپاتیاں کاٹنے لگی تھیں، لیکن جو ہی جناب یوسف کے چہرے سے نقاب ہٹا ان کے ہوش اڑ گئے، ناشپاتیاں کاٹنے لگی تھیں۔ فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ قرآن نے بیان کیا تو انگلیاں ان کی کٹ گئیں اور خون بہنے لگا، اور کہنے لگی یہ تو کوئی بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر، جب تک دیکھا نہ تھا تو کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئی، لیکن جو ہی دیکھا تو انگلیاں کٹ گئیں۔
اب سیدہ عائشہ کی سنیے رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب کائنات لوامی زلیخاں لو رأینا جبینہ، فرماتی ہیں کہ زلیخا پر اعتراض کرنے والی، ملامت کرنے والی، جنہوں نے جمال یوسفی دیکھا اور انگلیاں کاٹ لیں، کہا اگر وہ میرے حضور کی پیشانی دیکھتی دل کاٹ لیتی۔ وہ اللہ نے اپنے محبوب کو حسن دیا ہے۔ لکھاں آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے اودی خاک پا جیا کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، کہا دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہو تو دیکھیں، خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا پیکر تراشا، ایسا چہرہ بنایا، ایسا جمال دیا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وہ جمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ رخ کے آئینے میں مصور سجا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آنکھیں کے باب حرم کھلا ہوا۔ کیا جمال، کیا خوبصورتی، کیا جو ہے وہ کیا شمائل اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کا حسن وراء الورا ہے، لیکن جب کہانی حضور کے حسن تک آتی ہے تو کہا لوامی زلیخاں لو رأینا جبینہ، جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھی اگر وہ میرے حضور کی پیشانی دیکھ لیتی تو وہ سر کاٹ لیتی، وہ دل کاٹ لیتی۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل نہیں کر پاؤں گا جب تک میں اپنے امام کا وہ شعر آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، جو کہ صنعت تضاد کا اردو ادب کے اندر بے مثیل شعر ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 چیزیں ہیں۔ حسن ہے جناب یوسف علیہ السلام کا، اور انگلیاں کٹیں کن کی؟ مصر کی عورتوں کی۔ مصر کی عورتوں نے جناب یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ اب تضاد آئے گا اس کے برعکس چیز، اور کمال قلم توڑ دیا۔ ایک طرف حسن ہے جناب یوسف کا، دوسری طرف صرف نام ہے، حسن نہیں نام ہے۔ ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں، یہ انگلیاں عورتوں کی ہے، وہ سر مردوں کے ہیں۔ یہ عورتیں مصر کی ہیں، وہ مرد عرب کے ہیں۔ ادھر کٹی ہیں ادھر کٹاتے ہیں، تسلسل جاری ہے۔ اب شعر کا لطف لیجئے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں کٹی ارادہ نہیں پایا جاتا، کاٹنے تو ناشپاتیاں لگی تھیں، کٹ انگلیاں گئی کٹی، اور یہاں کٹاتے ہیں قصد پایا جاتا ہے، ارادہ پایا جاتا ہے۔ ادھر کٹی ماضی کی کہانی ہے، ادھر کٹاتے ہیں، اللہ اکبر، ادھر کٹاتے ہیں، تسلسل جاری ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہوں، ادھر انگلیاں کٹ گئیں، ایمان پھر بھی نہ لائیں، ادھر ایمان پہلے لائے سر پھر کٹائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی، وہ حسن عطا کیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ مردوں کو ٹھوکروں سے زندہ کرتے ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنا، ان کی رکی ہوئی سانس کو بحال کر دینا، ان کے دل کی دھڑکن کو دوبارہ آبادیاں دینا، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ لیکن میں آپ کو حضور علیہ السلام کا ایک ایسا معجزہ سناؤں۔ یار زندگیاں تو ملتی ہیں جو زندگی جس کے اندر پہلے موجود تھی، جو زندگی کا نور نہیں رکھتا میرے حضور نے اس کو بھی دھڑکنیں عطا کی۔ صحیح بخاری اٹھائیے، دیگر کتابیں اٹھائیے، حضور ممبر پر بیٹھے خطبہ دینے کے لیے، اور مسجد نبوی میں ہجوم عاشقاں ہے، ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی، صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا دکھائی نہیں دیتا، اور رونے والا ایسے درد سے روتا ہے کناقۃ الخلود، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا ہو، وہ درد سے کراہتا ہے، چیختا ہے، اور اس قدر رونے والا روتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی رو کون رہا ہے۔
صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور ممبر سے نیچے اترے، ایک سمت چل دی ہے، کھجور کا خشک تنا پڑا تھا، حضور نے اس کو آغوش میں سمیٹ لیا۔ تب صحابہ کو پتہ چلا یہ رونے کی آواز تو اس درخت سے آ رہی تھی، چونکہ حضور علیہ السلام جب واز فرماتے تو درخت کا خشک تنا پڑا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کرتے۔ لوگوں کا ہجوم ہو گیا، ممبر بنا لیا گیا۔ آج پہلے دن حضور ممبر پہ بیٹھے، اس کی ضرورت نہیں رہی تھی، صحابہ نے اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ وہ حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکا، وہ بلک بلک کے بچوں کی طرح رونے لگا۔ حضور اترے اور جا کے اس کو اپنی آغوش میں سمیٹا۔ اللہ اکبر! جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ کے اس کی گگھی بن جاتی ہے، اس کی ہچکیاں آنے لگتی ہیں، اس کی ہچکیاں بن گئی۔ حضور اپنا دستے شفقت پھیرتے رہے، آہستہ آہستہ اس کی ہچکیاں کم ہو گئیں۔ پھر وہ خاموش ہوا تو حضور واپس آئے، صحابہ کی آنکھوں میں استجاب تھا، تو آقا کریم نے تاریخ سا جملہ کہا، سنیے، لو لم افعل ہاکذا لحن الی یوم القیامہ۔ صحابہ اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے عاشق زاد کو یوں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک روتا رہے۔ اللہ اکبر! حضرت محمد بن سیرین تابعی ہیں، وہ اس حدیث کو سن کے رویا کرتے تھے، کہتے جب خشک تنا حضور کی یاد میں روتا ہے تو ہمارے سینے کے اندر تو دھڑکتا ہوا دل موجود ہے۔ تو ہمیں اپنے آقا و مولا کا پیار، حضور کی محبت کس لیول میں ہونی چاہیے اور اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ میلاد النبی کے اس عالی شان جلسے میں آنے والوں، میرے اور آپ کے آقا و مولا سب نبیوں سے افضل، اشرف، شانوں کے مالک اور پوری کائنات کے محبوب، درخت ان کی یاد میں تڑپیں، احد کی چھاتی پہ قدم آئے تو وہ بھی جھوم اٹھے اور میرے حضور فرمائیں، احد جبل یحبنا ونحبہ۔ احد پہاڑ ہے، پتھر ہے، لیکن ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ پتھر کا کلیجہ بھی حضور کے پیار میں دھڑکتا ہے، اور ہمارے سینے میں رکھا ہوا دل اگر حضور کی محبت میں پگھلتا نہیں تو پتھر سے بھی بدتر ہیں ہم۔ آئیے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے سینے حضور کی محبت کے نور سے کیسے معمور ہیں، اور محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ جس سے پیار کیا جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی فرما برداری کی جاتی ہے۔ سر شام سے اس وقت تک میرے اور آپ نے کے بیٹھنے کا اگرچہ یہ ایک مقصد ہے کہ ہم حضور کا ذکر سنیں، اس سے قلب و روح کی تسکین پائیں اور قرار جاں حاصل ہو، لیکن اس قرار جاں، اس تسکین قلب، محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کی باتیں سن کے دل میں الفت کے اضافے کا نتیجہ کیا ہے؟ عمل کی طرف راغب ہونا۔ لیکن اگر ہم عمل کی زندگی میں قدم رکھنے کے لیے بھی آمادہ نہیں تو ہماری محبت رسول ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے۔ ہم اپنے اندر اتر کے دیکھیں کہ ہماری محبت محض لفظوں تک محدود تو نہیں۔ آئیے میں اور آپ اس عالی مرتبت اجتماع میں، اس کانفرنس کے اندر عزم کر کے اٹھیں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے نام لگا دیں گے۔ جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے پیار کرتے ہیں، یار یہاں کوئی بندہ کسی دنیا کے شخص سے پیار کر لے تو اس کی بات نہیں ٹال سکتا، ہم تو آمنہ کے لال سے پیار کرتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب نے جو واضح دو ٹوک تاکید کے ساتھ فرمایا ہو، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا انکار ہو یا اس کے برعکس کوئی عمل ہو۔ محبوب کی تو منشا عاشق سمجھتا ہے کہ محبوب کی منشا کیا ہے، محبوب کی چاہت کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی۔ حضور نے صرف رک کے اتنا پوچھا، یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور خاموش ہو گئے اور آگے چل دیے۔ کسی نے جا کے بتایا، حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، شاید پسند نہیں آیا۔ اس نے کدال لیا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور علیہ السلام کا دوبارہ گزر ہوا تو وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اس صحابی کو بلایا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، عقیقے سے لے کر ولیمے تک، نجی زندگی سے لے کر طرز سیاست تک، کاروبار سے لے کر پوری معاشرت دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لیں، اس طرز میں ڈال لیں، اس پیکر میں اپنے آپ کو ڈھال لیں جو ہمیں حضور دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر محبت اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتی ہے اور محبوب کی ادائیں ہماری طباع کا، ہمارے مزاج کا، ہماری معاشرت کا حصہ بن جاتے ہیں۔
میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ تمہیں لوگ پوچھے تم کون ہوتے ہو، تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو آئیے میں اور آپ یہ عزم کر کے اٹھیں، یہ موسم میلاد ہمیں بلاتا ہے حضور کی دہلیز پہ، ہمارے سینے حضور کے پیار سے بھرے پڑے ہیں، لیکن اس کے تقاضے پورے کر کے اس محبت کا عملی ثبوت فراہم کریں۔ اور اقبال نے تو 2 لفظوں میں بات ختم کر دی، کی محمد سے وفا تو نے تو سب تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر اگر تو ان کا ہو جائے پھر قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے اور تختی بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، پھر اپنی تقدیر تو خود لکھے گا، تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو حضور کا وفادار بنا لے۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو جزائے خیر دے، دارین کی سعادتوں سے بہراور کرے، اپنی پناہوں کا حصار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما دے، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ ان کے واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ اللہ خیر و برکت کے قافلے اتار دے، رحمتوں کا سائبان تان دے۔ اللہ میرے ملک کو معیشت کا جمال، معاشرت کا حسن اور صالح اقدار کا نور عطا فرما دے، نیک صالح پاکیزہ اہل اور دیانتدار حکمران عطا فرما دے۔ اللہ غزہ کے مسلمانوں کو آزادی کی بہاریں عطا کر۔ اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں، اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ سرگودا کے جملہ دوستوں کو قدم قدم پہ خیر عطا فرما۔ آپ کے شہر میں المصطفیٰ اسلامک سینٹر بن رہا ہے، آپ کی آمین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ اس کے لیے خزانہ غیب سے وسائل عطا فرما اور اس کو بہت جلد تعمیر کے مراحل سے گزار کے تکمیل کی منزل تک پہنچا دے۔ اپنا خاص کرم فضل ہمارے محترم علامہ کاشف صاحب اور ان کے رفقائے کار کے شامل حال فرما۔ شہر کے عمائدین اور جتنے بھی عالی مرتبت سامعین حاضرین تشریف لائے اور جو مختلف ذرائع سے ہمیں سن رہے ہیں، اللہ سب کو اپنی خاص پناہیں اور امان عطا فرمانا، اس شہر کو خوشیاں، برکتیں اور رحمتیں عطا کرنا، یہاں کے باسیوں کے حال پہ رحم فرمانا، حضور کے نام کے پھریرے لہرانے کی ہمیں توفیق دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔